بلکہ پاکستان کی ایک جانی پہچانی قوت بن چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ لوگوں کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ اور میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں۔ ابھی جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا جائے، اپنے لوگوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہاں پہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ قومی وطن پارٹی کا سرمایہ بیٹھے ہیں، آپ قومی وطن پارٹی کا قیمتی اثاثہ بیٹھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مشر اب وقت ہے کہ خود بھی باہر نکلیں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں، اپنی اپنی یونین کونسلز میں ایک تنظیم سازی منظم قسم کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، یہ جو مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ مہنگائی کے بم نہیں، مہنگائی کے ایٹم بم گرائے جا رہے ہیں۔ اس حکومت نے اس ملک کے ساتھ جو سلوک کیا، اس عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ کسی بھی طور پر تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا اور قابل معافی بھی نہیں ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ سنا تو کرتے تھے کہ حکومت کے وزیر مشیر لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں، عمل پیر بھی ہیں، لیکن ابھی تو صورتحال تو عجیب ہو چکی ہے۔ اب تو تقرریاں بھی چاند کی تاریخیں دیکھ کے طے ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو فیصلے بھی اچھے برے دن دیکھ کے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اب تو ملک کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ بھی کہیں اور سے بیٹھ کے کیا جانے لگا ہے۔ ہم کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی کہ وہ اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ آج عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ قطعاً مسئلہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹو پوسٹوں پہ کون بیٹھے ہیں، سیکرٹریز کون ہیں، کس کی اجارہ داریاں ہیں، کون زیادہ قریب ہے، کون دور ہے۔ عوام کے جو مسئلے ہیں وہ اس ٹائم آٹے کا مسئلہ ہے۔ آٹا پورا نہیں کر پاتی عوام، بھوکی مر رہی ہے عوام۔ کئی میسیجز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اچھے سفید پوش لوگ اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اب خودکشی کر لیں۔ حالات اس نیچ پہ آ چکے ہیں۔ تعلیم مشکل ہو چکی ہے۔ اچھے سفید پوش لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے۔ حالات وہاں پہ آ چکے ہیں کہ آپ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے۔ حالات اس نیچ پہ آ چکے ہیں کہ آپ اشیاء ضرورت روزمرہ کی جو ہیں وہ بھی نہیں خرید پا رہے۔ اور ہمارے جو حکومتی وزیر یا مشیر ہیں ان کے آپ مشورے سنیں۔ کوئی کہتا ہے روٹی ایک کم کھا لو، کوئی کہتا ہے گزارا کر لیں۔
تو بات یہ ہے کہ اب باقی جو وزیر مشیر بیٹھے تھے وہ تو بات کرتے ہی ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ایک بڑا ہی مقدس ڈیزگنیشن ہے، اور وہ موصوف بھی فرمانے لگ گئے ہیں کہ اگر ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کیا ہو گیا، اگر کچھ طبقے کو نقصان ہے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو فائدہ بھی تو ہے، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، یہ شرم کی بات ہے، باعث ہو چکے ہو آپ سب، آپ اب غریب لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے پہ آ گئے ہیں، آپ عام لوگوں کے ساتھ اب ڈرامہ بازیوں پہ آ گئے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی صورت دنیا کے کسی ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ایک اور بات کہ آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تھے، آپ کو پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ نے کیوں سبز باغ دکھائے؟ آپ نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا، آپ نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا آپ نے۔ آپ نے کہا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اسکیم لے کے آئیں گے، آشیانہ گھر بنائیں گے، پھر وہ کوئی فیبریکیٹڈ گھر بنائیں گے، لاکھوں گھر مسمار کیے آپ نے۔ آپ نے کہا IMF کے پاس نہیں جائیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، خودکشی کر لیں گے لیکن قرض نہیں لیں گے۔ 70 سالوں میں پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ 24,000 ارب روپے 70 سالوں میں۔ 3 سالوں میں تم بدبختوں نے 16,000 ارب روپے کا اضافہ کر دیا اس میں۔ 3 سالوں میں 16,000 ارب روپے، 40,000 ارب روپے پہ پاکستان کا قرضہ پہنچ چکا ہے۔ اور ابھی دوبارہ آپ IMF کے پاس جانے کے لیے پر تولے بیٹھے ہیں۔ نہ آپ کے پاس کوئی معاشی، نہ آپ کے پاس کوئی اقتصادی، نہ آپ کے پاس کوئی فورن کوئی پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف مذاق کیے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کیا وقت ہے، اب جو عوام کو زخم دیے گئے ہیں ان پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے، اور ایک ہی حل ہے اب اس کا، عوام کے زخموں کی مرہم ایک ہی ہے کہ اب یہ گھر چلے جائیں۔ یہ مزید اگر اس ملک میں رہے تو حالات اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے۔ یہ تو وہ حکومت ہے کہ سمری جاتی ہے پیٹرول میں 5 روپے اضافے کی، سمری جاتی ہے کہ 5 روپے اضافہ کر دے۔ یہ آگے شہنشاہ بیٹھے ہیں، شہنشاہ اعظم صاحب 10 روپے اضافہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور ایک دن کے اندر اندر ایک رات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے کچھ پیسے کا اضافہ، ٹیکسوں میں اضافہ، بلوں کی مد میں لوگوں سے اوور بلنگ کر کے 2 دن کا زیادہ بل ڈال کے اربوں روپے کا لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکا۔ کون سے ڈاکے آپ مل کے گنیں گے؟ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، ملک کو لوٹا کھسوٹا گیا ہے، نوچا گیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے جو ہیں وہ یومیہ کرپشن کی مد میں بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.8 پہ ہے، لیکن عمران خان کے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کا کل قرضہ 40,000 ارب روپے ہے،
لیکن عمران خان کے بقول پتہ نہیں کتنے اربوں روپے ڈیلی کے باہر جاتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ کرپشن ہو رہی ہے، اس کرپشن کو دور کریں گے، ملک میں نوکریاں آ جائیں گی، سارا کچھ آ جائے گا۔ اور آج پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ یہ 22 بلین بی آر ٹی ہے، اس بی آر ٹی کی کرپشن، مادم جبا سکینڈل وہ کرپشن، بلین ٹری اس میں کرپشن، گندم کی خریداری میں کرپشن، گندم کے بیچنے میں کرپشن، اور بڈنگ میں کرپشن۔ یعنی کہ آپ زندگی کے کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو کرپشن ضرور نظر آئے گی۔ اور ان کے وزراء پھر بھی ڈٹائی سے بیٹھ کے اگر ان سے بات کریں تو پھر بھی ڈٹائی سے بیٹھ کے آپ کو سب اچھا کی رپورٹیں دے رہے ہیں۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں یہاں سے کہ حد ہے ایک چاپلوسی کی بھی، حد ہے ایک جھوٹ کی بھی، اور اب تو پی ٹی آئی کے ورکر بھی اگر شرم سے سامنے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اپنی جگہ ضرور کہتے ہیں، اپنی جگہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے۔ یہ تبدیلی کے نام پہ جو ظلم و ستم کا بازار ہم لوگوں نے سہا ہے، عجیب۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہمارے کے پی کے ہیں، مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں ان دنوں، اور ان منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں، وہ منصوبے بھی اس میں شامل ہیں جو سکندر خان نے اور آفتاب احمد خان شیرپور کے ہاتھوں سے ان کے افتتاح ہوئے تھے۔ آج ان کے پاس آج ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اور یہ جو حکومتی اسپیکر صاحب ہیں، اسپیکر صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ یہ قوم کو کوئی میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو گزشتہ 3 سالوں میں انہوں نے اگر افتتاح کیے ہیں تو ٹیوب ویل کے افتتاح کیے ہیں، روڈ کے چوراہوں کے افتتاح کیے ہیں کہ چوک بنا دیے ہم نے، ایک چھوٹے سے پارک کا افتتاح کیا کہ یہ افتتاح کیے ہیں ہم نے۔ کوئی میگا پروجیکٹ نہ یہ مرکزی گورنمنٹ دے سکی ہے، نہ یہ صوبائی گورنمنٹ دے سکی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی قومی وطن پارٹی کا ایک ایک کارکن، ایک ایک عہدیدار یہ متحد ہو کر اب باہر نکلے گا، اس عوام کے ساتھ باہر نکلے گا، کیونکہ عوام اب بکھر چکی ہے، عوام اپنے حق کے لیے باہر آ چکی ہے، اور اس عوام کے ساتھ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ رہنمائی اب آپ نے کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کے ساتھ باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو اب گھر پہنچا کے ہم نے چھوڑنا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، میں اب کچھ نعرے آپ سے لگواؤں گا، تو میرے ساتھ آپ نعروں کا جواب دیں گے۔ ایک تو آپ لوگ تھوڑے سے کو بور بھی ہو گئے ہیں، اور پارٹی کے اندر ذرا نعروں کا جواب دے کے آپ کے جوش سے پتہ چلے گا کہ یہ قومی وطن پارٹی زندہ ہے، اس کے جالے بھی زندہ ہیں، اس کے ورکر بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جذبات بھی جو ہیں وہ قائم و دائم ہیں۔ قومی وطن پارٹی زندہ باد، مزہ ہی نہیں آیا، قومی وطن پارٹی زندہ باد، قومی وطن پارٹی زندہ باد۔ شیر پاؤ 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 شیر پاؤ، قدم بڑھاؤ شیر پاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شیر پاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شیر پاؤ،
تمہارے ساتھ ہیں. Go Imran. 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 یہ پیچھے سے کوئی جذبہ نہیں ہے کچھ. Go Imran. 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 شیر پاؤ 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 شیر پاؤ. قدم بڑھاؤ شیر پاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ